السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کے جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، کل کے درس میں آپ کے سامنے ولی کے مسائل کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ ولی کے صفات کیا ہونے چاہیے، شریعت نے کیا کیا کچھ متعین کیا ہے، اس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ اور ولی جو ہے نا وہ راشد ہونا چاہیے۔ راشد مانے عقل مند، چیزوں کو سمجھنے والا، جاننے والا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل تو ہے لیکن رشد نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے نا، اور وہ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، اچھائی اور برائی کے درمیان بہت زیادہ تمیز نہیں کر سکتے، جن کو آپ کہیے شارپ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے تو رشد نہیں ہے، اور رشد نہیں ہے تو وہ خاتون کے معاملے میں اس کی اچھائی اور اس کی بھلائی کو مد نظر کما حقہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی اس کو بہلا لے گا، کوئی بھی اس کو پھسلا لے گا، یا کوئی بھی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے وہ جھانسے میں آ جائے گا اور اس کے ولایت میں جو خاتون ہے اس کا نکاح کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راشد ہو، رشد والا ہو، ہوش مند ہو، عقل مند ہو، چیزوں کو سمجھنے والا، جاننے والا، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے والا، لوگوں کے چال چلن کو سمجھنے والا، اس کے طریقے کو اور اس طرح کی چیزوں کو جاننے والا وہ ہونا چاہیے، یہ شرط لگاتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ولی کو نا اس کے منصب سے ہٹایا جاتا ہے، یعنی ولی کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ تو ولی کا ساقط کرنا یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار ہر کس و ناکس کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون کہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے ولی ہیں، یعنی ہمارے جو والد ہیں، ان کو ہم نے ساقط کر دیا، یعنی ان کا اختیار، ان کو ہم نے پاورلیس کر دیا، تو آپ ان کو پاورلیس نہیں کر سکتے۔ ولی کا اختیار یہ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی مثال کے طور پہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ولی کہیں نکاح کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا، وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ کہیں نکاح کریں، عمر نکلتی چلی جا رہی ہے اور اچھے اچھے رشتے بھی آ رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نقص نکال کے، کوئی نہ کوئی کمی نکال کر کے ولی رشتوں کو منع کر دے رہے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ مثال کے طور ایک بتا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون اپنے معاملے کو لے کر کے حاکم کے پاس جائے گی، کورٹ میں جائے گی، جج کے پاس جائے گی، شرعی قاضی کے پاس جائے گی، عدالت میں جائے گی، اور وہاں جا کر کے اپنے معاملے کو بیان کرے گی۔ قاضی معاملے کو دیکھیں گے، غور کریں گے، پوچھیں گے اس سے کیا مانع ہے، تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے، یہ رپورٹ درج کی گئی ہے، کیا ہے معاملہ۔ اب جب قاضی یہ دیکھیں گے کہ نہیں ایسی صورت میں، تو قاضی اس کو پاورلیس کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس لوگ فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ کے لیے لوگ فون کرتے ہیں، اور فون کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے، والد صاحب ہمارے نماز نہیں پڑھتے، اور ایک اچھا رشتہ ہے ہمارے لیے، اور اس کو وہ منع کر رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ گھر ہی میں رہیں،
ہم نوکری کرنے والے ہیں تو ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں، نہ جائیں، ہمارا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت طرح کے مسائل آتے ہیں، بہت طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو جب تک ان معاملے کا فیصلہ مفتی نہیں کرے گا، ان معاملے کا فتویٰ فیصلہ مفتی نہیں کرے گا بلکہ قاضی کی طرف احالہ کرے گا، کیونکہ مفتی جو ہے نا، مفتی کو تفتیش کا حق نہیں ہے جی۔ تفتیش سمجھ رہے ہیں؟ کراس کوسچن کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ مفتی کے پاس آپ اپنے مسائل جیسے لا کر بیان کیجئے گا، وہ شریعت کا حکم بتا دے گا۔ وہ نہیں کہے گا اچھا ایسا ہوا ہے 2 گواہ لاؤ۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو مثال کے طور پہ 2 طلاق دیے، کوئی آ کر کے دعویٰ کرے، تو مفتی یہ نہیں کہے گا کہ آپ 2 طلاق دیے، واقعی اپنے اہلیہ کو بلائیے، 2 گواہ بلائیے، کہاں دیے یہ بلائیے، کچھ نہیں۔ وہ صرف شرعی مسئلے کو جانے گا، کب دیا آپ نے، کس حالت میں دی، کیا معاملہ تھا، آپ نے بتا دیا، وہ لکھ کر کے دے دے گا، آپ کی طلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی۔ باقی آپ سمجھیے اس کو نفاذ کا بھی اختیار نہیں ہے۔ مفتی سے آپ فتویٰ لے کر گئے، مانیے نہ مانیے وہ آپ کا اختیار، لیکن قاضی کا وہ معاملہ نہیں ہے۔ قاضی کی عدالت میں معاملہ گیا، وہ کہے گا گواہ لاؤ، فلاں نے ہم سے اتنا پیسہ لیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ اس کو، زید کو بلاؤ، اس کو حاضر کیا گیا، ہاں جی تمہارے اوپر یہ دعویٰ ہے، تم نے لیا ہے پیسہ؟ نہیں حضور ہم نے نہیں لیا ہے۔ ہاں جی گواہ لاؤ، ہمارے پاس گواہ نہیں ہے حضور۔ چلو جی قسم کھاؤ، قسم بھی کھا لیا، کہا جاؤ ختم معاملہ۔ قسم کھانے سے انکار کیا تو قاضی کہے گا چلو اس کا پیسہ لوٹاؤ، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لوٹا دیں گے، گھر جا کر کے نہیں لوٹا رہا ہے، پھر آپ گئے قاضی کے پاس، کہا کہ دیکھیے نہیں لوٹا رہا ہے، اس کا پولیس ہے، وہ پولیس کو بھیجے گا، جاؤ اس کو پکڑ کے لے کر آؤ، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالو۔ مفتی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ چکنی چپڑی باتیں کر کے، بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بتا کر کے ولی کو عزل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ولی کو عزل، عین ضاد لام، عزل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پاورلیس کرنا، اس کو اس کے اختیار سے ختم کر دینا، اس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہوگا اور مفتی کے فتوے سے وہ چیز ساقط نہیں ہوگا۔ اور بعض مفتی لوگ حضرات اس مسئلے میں جلد بازی کے شکار ہوتے ہیں، کہا ارے ایسا ہے مسئلہ، چلو خلاص تمہارے ولی کا جو اختیار جو ہے وہ ساقط ہو گیا، منتقل ہو گیا اس کے بعد کے جو ولی ہیں ان کے جانب، لہذا اب تم اپنے بھائی کی طرف رجوع کرو، لہذا اب تم اپنے دادا کی طرف رجوع کرو۔ ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی ولی خاتون کو روک رہا ہے کہ وہ کفو سے، یعنی برابری کا رشتہ ہے، اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ٹھاک رشتہ ہے، لیکن یہ شادی کرنے سے ولی روک رہا ہے، نہیں ہونے دے رہا ہے شادی، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں ایک مسئلے کو سمجھیے، ولی روک رہے ہیں تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کیا وہ رشتہ خود سے آیا ہے یا وہ رشتہ لڑکی نے خود اختیار کیا ہے، یا آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ہم دے رہے ہیں اس میں۔ کیا لڑکی نے خود سے اختیار کیا ہے؟ تو اگر لڑکی نے خود سے اختیار کیا ہے تو ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے چوائس کو کاٹ دے، اور یہ بات مروت کے خلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ لڑکی اپنے پسند کا خود اظہار کرے اپنے ولی کے پاس، کس معاملے میں، کہ میں فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکے کو میں پسند کرتا ہوں، اس سے میں نکاح کروں۔ اس کو اختیار نہیں حاصل ہے کہ وہ چن لے، یعنی یہ جو تھا نا کہ کوئی اپنے باپ کے اوپر پریشر بنائے یا اپنی ماں کے اوپر پریشر بنائے کہ ہم کو فلاں سے ہی کروا دیجئے، تو یہ نہیں ہے، یہ پریشر بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ یہ بات غور کیجئے کہ شریعت نے باکرہ خاتون سے جب ولی کو کہا کہ تم جا کر کے پوچھو رشتہ آیا ہے، تم نکاح کرنا چاہتی ہو نہیں کرنا چاہتی ہو، تو باکرہ کو یہ بھی نہیں کہا کہ منہ سے کہے، اس کے شرم و حیا کا اتنا لحاظ رکھا گیا کہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم منہ سے کہو، کہ اگر چپ ہے، آپ پڑھ چکے ابھی اس سے پہلے، چپ رہ گئی یا ہنسنے لگی، یعنی دوسری طرح کی اس کو خوشی کا یا سرور کا احساس ہوا، یا نہیں تو ایسے رو رہی ہے جس میں ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس کی رضامندی مانی جائے گی۔
اور اگر وہ انکار کرنا چاہ رہی ہے تو کھلم کھلا کہہ دے کہ نہیں ہم وہاں نہیں کریں گے. جب یہ لحاظ رکھا ہے تو وہ شریعت کیسے کسی خاتون کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ تم ولی سے آگے بڑھ کر کے اپنا لائف پارٹنر خود بخود چن لو اور ولی کے پاس لا کر کے اس کو پیش کرو؟ تو پھر ولی کا معاملہ ہی کیا رہا؟ پھر کیا وہ صرف اسٹمپ ہے کیا کہ آپ کے فیصلے کے اوپر وہ اسٹمپ لگا دے گا یا سگنیچر کرے گا؟ یہ اختیار اس کو نہیں ہے. مسئلے کو غور سے سمجھیے گا. یہی بہت سارے سوالوں کا جواب ہوتا ہے انہی ساری چیزوں میں. ہاں ایک رشتہ آیا ہے، اچھا رشتہ ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اب ولی منع کر دے رہے ہیں. پھر کوئی رشتہ آیا اس کو منع کر دینا، پھر کوئی رشتہ آیا اس کو منع کر دینا. کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، ظاہری کوئی اسباب نظر نہیں آ رہا ہے، یا کوئی ریزن بتا بھی نہیں رہے ہیں. ایسی صورت میں وہ معاملہ ہوگا تب جا کر کے، یا وہ خود سے انہوں نے پسند کر لیا اور فائنل کر دیا بغیر پوچھے ہوئے، تو ایسا بھی نہیں چلے گا، بلکہ ان کو پوچھنا پڑے گا، خاتون سے پوچھنا پڑے گا. یہ دونوں معاملہ ہے. اس مسئلے کو غور سے اگر سمجھ گئے تو یہ سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. اب شریعت کیا کہتی ہے دیکھیے. کوئی رشتہ آیا، رشتہ آنے کے بعد کیا ہے، وہ رشتہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہے نا. اور ولی کیا کر رہا ہے، اس کو روک دے رہا ہے، شادی کرنے سے منع کر دے رہا ہے، شادی کرنے سے منع کر دے رہا ہے. تو اب ولی کے سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ اس کو منع کر رہے ہیں. لیکن اگر خاتون خود یہ کہے کہ ہم فلاں کو پسند کر رہے ہیں، اپنے ولی کے سامنے معاملہ پیش کرے، تو ولی کو شریعت نے پورا اختیار دیا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کے پسند کو وہ ریجیکٹ کر دے، کیونکہ اس کا پاور ہے. اگر وہ مصلحت اس میں یہ دیکھے کہ اس سے نکاح کرنے میں مصلحت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وہ ریجیکٹ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ ولی ہے. لیکن رشتہ خود بخود آیا ہے، سب کچھ صحیح ہے، کوئی ویسا معاملہ نہیں ہے، اور ایسی صورت میں وہ اس کو منع کر رہا ہے. اس لیے منع کر رہا ہے کہ وہ لڑکی کی نکاح یا شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، یا اس کو اپنے گھر میں خدمت کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہے، یا ایسے کسی اور معاملے کے لیے رکھنا چاہتا ہے. تو ایسے ولی کا معاملہ جب قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی اس کے اختیار کو کالعدم قرار دے گا، اس کے اختیار کو کالعدم قرار دے گا. اب جب اختیار ولی اقرب کا اختیار ختم ہو گیا تو اب یہ اختیار لوٹ کر کدھر جائے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قاضی کی طرف چلا جائے گا سیدھے. جس قاضی نے اس ولی کے اختیار کو ختم کیا ہے ادھر چلا جائے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس ولی کے بعد کا جو ولی ہے، مثال کے طور پہ والد کے اختیار کو ختم کیا، ولی تھے ان کے اختیار کو ختم کیا، تو دادا کے طرف منتقل ہو جائے گا. کہا دادا کے بھی نہیں ہے اگر موجود تو اس کے بعد جو ہے بھائی، سگے بھائی کی طرف چلا جائے گا. سگے بھائی بھی نہیں ہے، اخل اب ہے تو ان کے طرف چلا جائے گا. بھتیجوں کے طرف چلا جائے گا، اور نہیں تو پھر چچا کے طرف جائے گا، اور پھر چچا کے بیٹوں کی طرف جائے گا. اس ترتیب سے جو ترتیب آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یعنی اذا عزل الولی الاقرب، جب ولی اقرب کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا تو انتقل الولایت الی من یلی، تو ولایت جو ہے منتقل ہو جائے گی اس کے بعد جو ہونے والا آدمی ہے، ولی ہے نا، اس کے طرف وہ ولایت منتقل ہو جائے گی. یہ مسئلہ امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ولی غائب ہو جائے، خاتون ہے، اس کے والد موجود ہیں لیکن کہاں چلے گئے نہیں معلوم، کدھر چلے گئے، یا گئے ہیں ایسی جگہ ہیں جہاں ان تک پہنچنا مشکل ہے، یا ان کا یہاں آنا مشکل ہے اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دور میں ہے. تو اب ایسی صورت میں ان کی ولایت ساقط ہو جائے گی، اور ان کے بعد کے جو ولی ہیں قریبی، ان کے طرف وہ ولایت منتقل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایک اور مسئلہ اس کا باقی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے ولی ایک ہی درجے میں ہیں، ایک ہی درجے میں سارے ولی ہیں، تب کس کو ملے گی ولایت کا حق، کس کو ملے گا؟ یہ مسئلہ سمجھیے. مثال کے طور پہ والد نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بھائی ہیں، اور 5 بھائی ہیں اس کے، ایک خاتون ہے اس کے 5 بھائی ہیں، پانچوں شقیق ہیں، سگے بھائی ہیں اس کے. تو پانچوں میں سے کس کو اختیار ملے گا کہ وہ نکاح کرا دے؟
تو کہتے ہیں کہ جو ان میں سے تیار ہو جائے وہ کروا دے، لیکن فقہا کی اکثر جماعت یہ کہتی ہے اور یہی راجح ہے کہ جو ان میں سے بڑا ہوگا، جو ان میں سے بڑا ہوگا اس کو ولایت کا حق ملے گا، وہ نکاح کروا دے گا۔ اگر سارے کے سارے ولی درجہ میں برابر ہو جائیں تو جو سب سے بڑا ہوگا، جو کبیر ہوگا، جو اکبر ہوگا ان میں سے عمر میں، اکبرہم سنن و اکبرہم رشدن و علما، اس کو سونپ دیا جائے گا اور ولایت اس کے اختیار میں چلی جائے گی۔ اور ولایت کے سلسلے میں ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ کسی بھی مسلمہ خاتون کے اوپر کسی کافر کی ولایت نہیں ثابت ہوگی، کسی کافر کی ولایت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کافر ہے خاتون تو اس کے اہل دیانت میں سے جو اس کے ولی ہیں اسی ترتیب پر، جو ترتیب شریعت نے متعین کیا ہے اس ترتیب پر ولایت ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہودیہ ہے تو یہودیہ کے بھی ولی اس کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اب بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہودیہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اس کے جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تمام چیزیں اپلائی کرنے کے بعد، بات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پرانے درس میں، تو اب اگر کوئی وہاں کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں بھی اسی چیز کا اعتبار ہوگا جو آپ کی شریعت کے اندر ہے، اس کے باپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس کو باپ کو کنارے کر کے سائڈ کر کے اگر نکاح کر لیتا ہے تو وہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نصرانیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو اہل دیانت کے اور دیگر مشرکین اور یہود و نصارہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے ہمیں کیا مطلب، ان کا معاملہ تو وہ مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہے، تو وہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں تک ولایت کا معاملہ تھا جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی۔ جمہور کے نزدیک امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کے نزدیک نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی وہی ام المومنین کی روایت، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کوئی بھی خاتون جس نے اپنا نکاح خود کر لیا بغیر اپنے ولی کی اجازت کے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ یہی دلیل ہے۔ سوائے حنفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت بالغہ ہے، رشیدہ ہے تو وہ خود سے نکاح اپنا کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک قول کی حد تک ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ معاملہ درست بھی نہیں ہے، یہ معاملہ درست بھی نہیں ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اس سے پہلے ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ولایت کے سلسلے میں کچھ اختلاف بھی ہے کیا، تو وہی اختلاف ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ دلیلوں کی روشنی میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہی ہے کہ بغیر ولی کے رضامندی کے نکاح درست اور صحیح نہیں ہے، اور کل اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے نکاح کے جو شروط ہیں اس میں چوتھی شرط جو ہے وہ ہے گواہ کا ہونا۔ گواہ کا ہونا، نکاح اس وقت تک منعقد نہیں ہوگا جب تک دو گواہ نکاح کے اوپر نہ رکھے جائیں۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے اور یہی راجح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کوئی بھی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے، وشاہدی عدل، اور دو اچھے ایماندار، عدل و انصاف کرنے والے دیندار آدمی کے گواہی کے۔ کا وما کان من نکاح علی غیر ذلک، اس کے علاوہ اگر کوئی نکاح منعقد ہوتی ہے فہو باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو اب ولی کا ہونا ضروری ہے، گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو گواہ میں دو گواہ ہوں گے نکاح میں، اور ان کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ تو دونوں کے دونوں مرد ہوں، دونوں کے دونوں عادل و ضابط ہوں، علی الاقل نمازی ہوں، وہ سچ بولنے والے ہوں، جھوٹی چیزوں سے اور دوسری چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کسی کو بھی اٹھا کر کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کچھ بھی ہے، اس کو کیا کیا، کہا کہ نہیں آپ بن جائیے گواہ۔ عادل ہونا چاہیے، اور عادل میں اقل شیء جس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، آدمی متشرع ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، اس کا اعتبار
کرنا یہ ضروری ہے، کم سے کم نمازی ہو. ہاں، اس کے بعد کہا کہ عدالت ہو، عقل ہونی چاہیے، عقل مند ہونی چاہیے. پاگل کو کوئی ولی بنا دے گا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح سے بالغ ہونا چاہیے. چھوٹے بچے کو ولی چھوٹے بچے کو گواہ، ولی کی بات نہیں چل رہی ہے، گواہ کی بات. کہا گواہ کے لیے شرط ہے کہ وہ مذکر ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، عادل و ضابط ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ شروط ہیں. ٹھیک ہے. رہی بات، کچھ علماء نے یہ بھی بحث کیا ہے کہ کیا وہ گونگا اور بہرا اگر ہے تو چلے گا؟ یعنی مسلمان ہے، سب کچھ ہے، گونگا ہے لیکن گونگا ہے، نہیں بول سکتا ہے، یا بہرا ہے، نہیں سن سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے چلے گا، اگر وہ کتابت کے ذریعے سے لکھ کر کے اگر اپنی بات بتا سکتا ہے تو چلے گا، اور اگر نہیں تو پھر وہ نہیں چلے گا. اب گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لکھ بھی نہیں سکتا ہے، لکھ کے بھی اپنی باتیں کو، اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. اور کہا جب گونگا بہرا ہے تو کیا سنے گا؟ ارے بھائی دیکھے گا تو حاضر تو ہوگا کہ یہ دولہا ہے اور یہاں اس طرح سے نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور یہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں. تاہم اگر اچھے لوگ موجود ہیں، صحت مند لوگ موجود ہیں، تو پھر اس کے طرف جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے. اسی طریقے سے گواہ کے لیے کیا گواہ رکھنے کا مقصد کہ کیا نکاح کا اعلان کرنا واجب ہے؟ ہاں، نکاح کا اعلان کرنا واجب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں ہے. اگر گواہ موجود ہیں اور اسی طرح سے 8-10 آدمی وہ جہاں پر وہاں پر رہنے والے ہیں وہ بھی اگر ہیں، نہیں ہے، نکاح اگر ہو گئے، گواہ ہیں، ولی ہیں، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اور نکاح ہو گیا تو ہو جائے گا نکاح. جمہور کا مسلک یہی ہے. لیکن مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعلان کرنا ضروری ہے، بغیر اعلان کے نکاح نہیں ہوگا. اس کو بتانا پڑے گا لوگوں کے سامنے. کہا دلیل کیا ہے آپ کی؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ، جو لوگ کہتے ہیں اعلان کرنا ضروری نہیں ہے وہ دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا ننظر، ہم دیکھیں گے. فَإِنْ حَجَبَهَا عَنِ النَّاسِ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کو پردہ کروایا تو گویا وہ ان کی ازواج ہوئی، ازواج مطہرات میں سے ہوئی. اور اگر انہوں نے پردہ نہیں کروایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہوئی. تو صحابہ کو یہ تردد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا ہے یا اس کو باندی بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. یہ تردد تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ پردہ کروا رہے ہیں لوگوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، اور اگر باندی ہے تو پھر آپ اس کو پردہ کیا وہ اہتمام نہیں کریں گے جو آدمی اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو عام نہیں کیا گیا تھا، اس کو پھیلایا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ اگر اس کو بتایا جاتا، اس کو پھیلایا جاتا تو سارے لوگ اس کو جانتے. حالانکہ یہ بات لازم نہیں ہے، یہ بات لازم نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا حضرت صفیہ کا، اور ولیمہ یہ نکاح کے لیے کیا جاتا ہے، ولیمہ نکاح کے لیے کیا جاتا ہے. کہا پھر ان لوگوں نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ولیمے کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، وہ لوگ ولیمے کے لیے حاضر نہیں ہوں گے اور ان کو ولیمے کا پتہ نہیں چلا ہو، ان کو خبر نہیں ہوئی ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نکاح کو بتا بھی دینا چاہیے، گواہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کو آس پاس میں اس کی خبر پھیل بھی جائے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. اب اس کے بعد آئیے ایک چیز بیان کرتے ہیں فقہا نکاح کے باب میں، کفو کہتے ہیں جی برابری کو. اب برابری کے جو پیمانے ہمارے یہاں متعین کیے ہوئے ہیں، کیا شریعت اس پیمانے کا لحاظ رکھتی ہے؟ ہمارے یہاں پیمانہ کیا ہے؟ کاروبار کے اعتبار سے پیمانہ ہے یا خاندان کے اعتبار سے پیمانہ ہے
لوگ مختلف خاندانوں کے اندر تقسیم ہیں، اس کا نکاح اسی خاندان میں ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. اب ہم نام اتنا تفصیل سے آپ کے سامنے نہیں لیں گے، آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو کیا شریعت نے کفو برابری میں اس کا اعتبار کیا ہے؟ برابری یعنی کفاءت کہتے ہیں مماثلت کو اور مقاربت کو. کبھی یہ جنس کے اندر ہوتا ہے، کبھی یہ منصب میں ہوتا ہے نا. تو کیا شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے؟ منصب، اس کی جو نوکری ہے اس کی بھی وہی نوکری ہونی چاہیے، اس کا جو پورٹ فولیو یا کیٹیگری ہے یہ کیٹیگری اس کی بھی ہونی چاہیے، اس کی سماج اور معاشرے میں جتنی عزت ہے میرے بھی ہمارا سمدھی بھی جو ہو وہ اس کی بھی عزت سماج اور معاشرے میں اتنی ہو، ہے نا. کیا یہ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ علماء کے نزدیک یہ محل خلاف ہے. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ منصب کا، جنس کا، خاندان کا، ان جیسے چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نکاح میں. فَإِنَّ الْجِنْسَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فِي هَذَا، اس کے جانب دیکھا ہی نہیں جائے گا. کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے آپ لوگوں کی جمہور؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی عربی جنس کا آدمی ہے اور کوئی عجم کا رہنے والا آدمی ہے، دونوں میں کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں حاصل ہے. ولا عجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو متقی ہو، جو جتنا پرہیزگار ہو وہی سب سے زیادہ محترم اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے. اور اسی طرح سے منصب کے طرف بھی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کس چیز کی طرف غور کیا جائے گا؟ دین کی طرف، دین کی طرف، ہے نا. دین کو دیکھا جائے گا، دیندار ہے یا نہیں ہے. آج ہم لوگ اسی کو فراموش کر دیتے ہیں، اسی کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے. پہلے یہ پوچھتے ہیں کس خاندان کا ہے، کہاں کا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیا کرتا ہے، وہ سب معلوم کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی امام مسجد سے جا کر کے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ فلاں لڑکے سے ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی بچی کا یا اپنی بہن کا، وہ نماز میں آتا ہے نہیں آتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہو وہ کسی کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، کسی کے حق کو پورا نہیں کر سکتا. اور اگر پتہ چل جائے گارجین کو یا ولی کو کہ جس سے رشتہ آیا ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ شرابی ہے، تو کبھی مر جانا گوارا کرے گا لیکن اس سے نکاح کرنا گوارا نہیں کرے گا. لیکن اگر بے نمازی ہے، لوگ دھڑلے سے نکاح کرتے ہیں، دھڑلے سے نکاح کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت ہی کا اندازہ نہیں ہے ہم کو، نماز کی اہمیت کا. تو عبرت کیا ہوگا؟ جو چیز کفایت میں دیکھی جائے گی وہ دینداری دیکھی جائے گی، اور آپ کے سامنے بات اس سلسلے میں آ چکی ہے. اور اسی طرح سے کفایت کس میں دیکھی جائے گی؟ عفت میں، عفت کے اندر کہ وہ عفیف ہے کہ نہیں، پاک دامنہ ہے کہ نہیں، یا پاک دامن ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا نکاح جو عفیفہ ہے یعنی پاک دامنہ ہے اور اس کے ساتھ جو بدکار ہے، برائی کو انجام دینے والا ہے، اس کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. اسی طریقے سے خاتون اگر عفیفہ نہیں ہے تو جو نیک اور صالح آدمی ہے اس کے لیے اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن یہاں ایک بات آپ جان لیجئے کہ وہ اس برے کام کے اوپر باقی ہو تبھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدکار ہے. لیکن کسی زمانے میں ہو کہ اب اس نے توبہ کر لیا اللہ رب العالمین سے اور اس کا توبہ ثابت ہے اور پھر دوبارہ وہ اس برائی کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو اس لقب سے یاد کرے یا پکارے. اس کی وضاحت ضروری ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اسی طرح سے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بدکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل کے اندر معروف ہو، وہ شخص معروف ہو اور دھڑلے سے وہ کام انجام دے رہا ہو. کبھی کسی زمانے میں غلطی اس سے صادر ہو گئی، پھر اس نے صدق دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کیا اور کبھی وہ پلٹ کر نہیں گیا، تو کبھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے طرف اس بات کی تہمت لگائے. یا یہی معاملہ خاتون کے طرف سے بھی ہوگا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. بدکار مرد کا نکاح نہیں ہوگا مگر بدکار عورت سے، اور مشرک مرد کا نکاح نہیں ہوگا یا تو مشرکہ سے. اسی طریقے سے
بدकार खातून का निकाह नहीं होगा, मगर ये कि बदकार मर्द से या मुशरिक से। मोमिनों के ऊपर अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया है। सूरह नूर की आयत नंबर 3 है। कुछ इश्कालात हैं इसके अंदर, अहले तफसीर के कुछ अकवाल हैं, अहले इल्म ने इसके ऊपर गुफ्तगू किया है, लेकिन राजिह मसला इसमें यह है कि अगर आदमी बदकार है तो उसका निकाह किसी अफीफा से पाक दामना से नहीं करना चाहिए, और अगर आदमी अफीफ है, पाक दामन है, तो किसी बदकार से उसका निकाह नहीं करना चाहिए। यही राजिह है। तो किफायत में क्या देखा जाएगा? बराबरी में दयानत देखी जाएगी। और इसी तरीके से दीनदारी में ये चीज भी है कि अगर खातून सुन्निया है, सुन्नत के ऊपर अमल करने वाली है, तो बिदती से उसका निकाह न किया जाए। अगर कोई जाहिरी तौर पर खुल्लम खुल्ला बिदत करने वाला है, मुशरिक है, शिर्क का इर्तिकाब करने वाला है, तो उसके साथ निकाह न किया जाए। खवारिज है, जो जाहिरी बिदतों को अंजाम देने वाले हैं, तो किसी भी सुन्नी खातून का निकाह उसके साथ न किया जाए। अहले बिदअत से निकाह करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये बात बताई जाती है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा गया कि अहले सुन्नत में से खातून का निकाह अहले बिदअत के एक आदमी से कर दिया गया है, तो आपने उसके निकाह को रद्द करने का, लौटाने का हुक्म दिया। तो इससे ये पता चला कि किफायत सिर्फ 2 चीजों के अंदर मुअतबर होगी, बराबरी सिर्फ 2 चीजों के अंदर मुअतबर होगी जी। एक पाक दामनी के अंदर, दोनों तरफ से पाक दामनी होना चाहिए, और पाक दामनी का मतलब यह है कि खुल्लम खुल्ला उस वक्त गुनाह में वो मुलव्विस ना हो। पहले कभी किसी से कुछ गुनाह अनजाने में सादिर हुआ और सिद्क दिल से उसने तौबा किया, तो किसी को अब इख्तियार नहीं है कि वो बात उसके जानिब लगाए और उसको उस चीज से मंसूब करे, जबकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब सिद्क दिल से तौबा कर चुका है। और इसी तरह से दयानत में, दीनदारी में, सुन्नत के ऊपर अमल करने में, बिदातों से इज्तनाब करने में, शिर्क से इज्तनाब करने में, मुवहिद होने में, आदमी मुवहिद है या नहीं है, इसका एतबार किया जाएगा। ये जो मसाइल थे, ये मुहिम और अहम तरीन मसाइल थे जो जिनसे हम इन दिनों गुजर रहे हैं। लिहाजा इसको खूब अच्छी तरह से जब्त कीजिएगा, पढ़िएगा और इसको सुनिएगा, ताकि ये चीजें आपको याद रहे। अब शुरूत का मामला भी यहां से मुकम्मल हो गया, लेकिन आप लोगों को यह ताज्जुब हो रहा होगा कि अभी तक महर का जिक्र नहीं आया। महर का जिक्र नहीं आया, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि शर्त भी अब मुकम्मल हो गया? तो अपने ताज्जुब को खत्म कीजिए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए कि महर जो है वो निकाह के रुकन में भी नहीं है और निकाह के शुरूत में भी नहीं है। निकाह के शुरूत में भी नहीं है। गौर से समझिएगा मैं जो क्या जुमला कह रहा हूं। महर का ताल्लुक निकाह के रुकन से भी नहीं है, जैसा कि अरकान आप पढ़ चुके, वहां भी जिक्र नहीं आया, और निकाह के शुरूत भी पढ़ के आप फारिग हो चुके, वहां भी महर का तस्करा नहीं आया। बगैर महर तय किए हुए भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा, बगैर महर तय किए हुए। लेकिन निकाह अगर हो गया है तो उस पर मुरत्तब होने वाले असरात में से सबसे पहला असर जो होगा वो महर होगा। सबसे पहला असर, लाजमी असर होगा निकाह का, वह क्या होगा? महर होगा। तो अगर शादी से पहले महर तय कर दिया गया तो जो तय कर दिया गया वही है, और अगर तय नहीं किया गया तो खातून को महर मिस्ल दिया जाएगा। खातून को महर मिस्ल दिया जाएगा। कब? मिसाल के तौर पे एक खातून है जिसका निकाह हो गया लेकिन महर तय नहीं हुआ, महर तय नहीं हुआ। अब उसके शौहर ने उससे मुलाकात की, ऐसी सूरत में उसके ऊपर महर मिस्ल वाजिब होगा। और हम कह चुके हैं कि महर मिस्ल का एतबार कैसे होगा? उसकी बहनों को देखा जाएगा उसको कितना महर मिला है, या अगर बहन उसकी कोई नहीं, अकेले है, तन्हा, तो उस घर के खवातीन को देखा जाएगा, उसकी फूफियों को, और इस तरह से अंदाजा लगा करके एक महर उसका मुतय्यन किया जाएगा। या ये देखा जाएगा कि जिस मुआशरे में वो रह रही है उस मुआशरे में आम तौर पे खवातीन का महर कितना मुतय्यन किया जाता है, वो एतबार करके दिया जाएगा। ठीक है? और अगर महर मुतय्यन नहीं है और शौहर उससे खलवते सहीहा इख्तियार किए बगैर, यानी दोनों तन्हाई में जाए बगैर तलाक दे दिया,
تو جمہور کے نزدیک وہ متعہ دے گا. متعہ کہتے ہیں کچھ فائدے کو، تھوڑا بہت، مثال کے طور پہ ایک آدھ جوڑی کپڑا دے دیا، کچھ پیسے دے دیا، کچھ اور چیزیں دے دی، کہا یہ دے دے گا، تاکہ اس کے طیب خاطر کے لیے ہدیے کے طور پہ کچھ وہ اگر دینا چاہے، یعنی عام طور پہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے اگر وہ دینا چاہے تو وہ دے دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جمہور کے نزدیک واجب ہے دینا، جمہور کے نزدیک واجب ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، متعہ دینا مستحب ہے. ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں النکاح یصح من غیر تسمیۃ الصداق، اگر کوئی آدمی مہر متعین نہیں بھی کیا ہو تو عام اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن نکاح منعقد ہونے کے بعد جو اثر مرتب ہوگا وہ سب سے پہلا اثر یہی ہوگا کہ اس کو مہر دینا پڑے گا. نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مہر ہو. اس کے بعد نکاح کے لازمی اثر میں سے یہ اثر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. اللہ رب العالمین نے ان خواتین کے علاوہ جو محرمات کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم کہ تم مال دے کر کے ان کو حاصل کرو. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس ایک معاملہ آیا. ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی نے ایک خاتون سے نکاح کیا لیکن کوئی بھی مہر دونوں کے درمیان متعین نہیں ہوا، اور وہ مرد جو ہے اس خاتون سے اس نے تنہائی بھی اختیار نہیں کی، اور انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. دونوں کی تنہائی اختیار کرنے سے، خلوت صحیحہ اختیار کرنے سے پہلے ہی ان کا کیا ہو گیا، شوہر کا اس کے انتقال ہو گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا لہا مثل صداق نسائها، اس خاتون کو اس کے مہر مثل دیا جائے گا، لا وکسا ولا شطط، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ اس میں زیادتی کی جائے گی. جو مہر مثل ہے وہ اس کو ملے گا. وعلیہ العدہ، اور وہ عدت گزارے گی متوفی عنہا زوجہا کا، ولہا المیراث، اور اس کو میراث میں بھی حق ملے گا، حصہ ملے گا. یہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے جی، طلاق دینے کی بات نہیں ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے. اب شوہر کے انتقال کی صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اگر دونوں نے خلوت صحیحہ اختیار نہیں بھی کیا ہے اور مہر متعین بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل ملے گا. اور اگر مہر متعین ہے تو جو متعین ہے وہ اس کو دیا جائے گا، جو مہر متعین ہے وہ اس کو دیا جائے گا. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نے ایک خاتون سے نکاح کیا، مہر اس کا متعین نہیں تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے انتقال کے بعد اس کے نکاح کو معتبر سمجھا، تب تو کہا کہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا، کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. جب یہ فیصلہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا تو معقل ابن سنان الاشجعی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا ابن واشق کے سلسلے میں ایسے ہی فیصلہ کیا تھا جیسے آپ نے فیصلہ کیا ہے. یہ جب سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو آپ خوش ہو گئے، اس بات کو سن کر کے آپ خوش ہو گئے. معقل ابن سنان الاشجعی نے جب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے تعلق سے ایسے ہی فیصلہ کیا تھا جیسے آپ نے فیصلہ کیا، حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ مہر طے کیے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر ہونا ضروری ہے، مہر کا دینا ضروری ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ہے. اگر نکاح کے وقت مہر طے نہیں بھی ہوا تو نکاح درست ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ کے اختیار کرنے سے قبل خاتون کو طلاق دے دیا گیا تو اس کو متعہ دیا جائے گا. متعہ مانے ہم نے کہا ہدیہ کے طور پہ کچھ دے دیں گے. دلیل اس کی کیا ہے؟ وہ آ رہی ہے بات. اگر مہر طے نہیں ہے اور اس سے ملاقات سے قبل اس نے طلاق دے دیا تو متعہ ملے گا، لیکن مہر اگر طے ہے اور ملاقات سے قبل اس نے طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں اس کو نصف مہر ملے گا جو طے ہوا ہے. مثال کے طور پہ 10,000 روپے طے ہوا ہے اور ایجاب و قبول ہو گیا. ایجاب و قبول کے 1 گھنٹے کے بعد شوہر نے کہا کہ نہیں ہم طلاق دیتے ہیں، اور اس نے طلاق دے دیا. اب جب طلاق دے دیا تو اب اس کے مسائل آپ پڑھیے گا طلاق میں.
यहाँ महर का मसला सिर्फ इतना समझिए कि जो महर तय हुआ है ना उसको निस्फ महर मिलेगा। दलील उसकी क्या है देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा में आयत नंबर 236, इसको जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है अगर तुम खवातीन को तलाक दो, मालम तमस्सूहुन्ना, कि तुमने उसको छुआ नहीं है, यानी उससे तन्हाई इख्तियार नहीं की है, औ तुफरिदू लहुन्ना फरीदा, या तुमने उसका महर मुतय्यन नहीं किया है, वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसे क़दरहू, उसको मुतआ दे दो, फायदे की कुछ चीजें दे दो, कोई कपड़े एक आध जोड़ी दे दिया, कुछ पैसे दे दिया, कुछ तोहफे तहाइफ दे दिया, ये दे करके रुखसत करो। लेकिन कैसे, वो कैसे तय होगा, का अलल मूसे क़दरहू, आदमी अगर मालदार है अपने एतबार से दे दे, वो अलल मुक्तिरी, और आदमी अगर तंगदस्त है तो वो अपने एतबार से दे दे, लेकिन कुछ ना कुछ उसको दे। मताअन बिल मारूफ, जो चीज राइज है मुआशरे में, समाज के अंदर, उसका एतबार करते हुए उसको दे दो। हक्कन अलल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के ऊपर ये चीज वाजिब है। इसी आयत से इस्तेदलाल करते हुए जुमहूर कहते हैं कि मुतआ देना खातून को ये वाजिब है। अब बार बार हम मुतआ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे वो निकाह मुतआ नहीं समझिएगा, ये हदिया के माने में है। मुतआ माने फायदा, कुछ फायदे की चीज आप उसको दे दीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया है। और हम आपको बता चुके हैं कि मालिकिया इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मुस्तहब है, मुस्तहब है। कहा क्यों जी मुस्तहब है, कहा अल्लाह ताला ने एहसान करने को कहा है, तो एहसान जो है यहाँ पे वाजिब नहीं है, और अल्लाह ताला ने एहसान के सेगे को हक से कैद किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये इस्तेहबाब है। लेकिन राजिह कौल इस मसले में जुमहूर का है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 237, 236 की आयत थी जिसकी तशरीह हो चुकी है, 237 देखिए। अल्लाह ताला कहता है व इन तल्लक़तुमूहुन्ना, अगर तुम उनको तलाक देते हो खवातीन को, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, उनको छुए बगैर, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीदा, और तुमने महर उनके लिए मुतय्यन कर दिया है, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो जितना तुमने महर मुतय्यन किया है उसका आधा तुमको देना पड़ेगा। इल्ला अन याफूना, इल्ला ये कि वो खातून माफ कर दे, क्या है कि हमको निस्फ भी नहीं चाहिए। औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या शौहर क्या करे, निस्फ माफ कर दे, शौहर निस्फ माफ कर दे, समझ गए, पूरा का पूरा दे दे। कहा वन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, माफ कर दिया करो, ये तकवा से ज्यादा करीबी मामला है, तकवा से ज्यादा करीबी मामला है। उम्मीद के इस आयत के मदलूल को आप समझ चुके होंगे। कहा कि अगर महर मुतय्यन है, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए मुतय्यन किया किसी ने और निकाह किया, निकाह करने के बाद उससे तन्हाई इख्तियार किए बगैर खातून को उसने तलाक दे दिया, तो शरीयत कहती है कि अब आधा महर तुमको देना पड़ेगा, यानी 5,000। 10,000 मुतय्यन हुआ था, 5,000 देगा, इल्ला यह कि खातून कहे कि हमको महर नहीं चाहिए, 5,000 आप ले जाइए, ठीक है, उसके इख्तियार में है, उसका माल है, वो कहा इल्ला अन याफूना, वो माफ कर दे, या नहीं तो कहा कि शौहर अगर माफ करना चाहे तो पूरा छोड़ दे। कहा चलो हम 5 भी माफ किया, पूरा का पूरा 10 ले जाओ तुम, कोई हरज की बात नहीं है। शरीयत कहती है वह अंताफू, तुम ही माफ कर दिया करो, किसको, शौहर को कह रही है। अक़रबुल, शरीयत कह रही है शौहर से मुखातब है, अक़रबुल तक़वा, ये तुम्हारे लिए तक़वा के ज्यादा करीबी बात है। समझ गए बात को। तो इससे ये पता चला कि अगर महर मुतय्यन नहीं भी है तब भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और उसके जो शुरूत हैं उसका तज़किरा हमने आपके सामने कर दिया। लेकिन आजकल के इस जमाने में हमें चाहिए कि महर के ताल्लुक से गुफ्तगू कर लें, उसको बात कर लें, उसके लिखा पढ़ी में वो चीज आ जाए, ताकि बाद में कोई मसला ना हो सके, बाद में कोई मसला ना हो सके। इसी तरह से महर के अहकाम में ये चीज है कि अगर खातून महर तय हो जाने के बाद, इस मसले को समझिए, महर तय हो जाने के बाद अगर ये कहे कि हम महर नहीं लेंगे या पूरा का पूरा लौटा दे शौहर को, तो उसके हाथ में है, या कुछ हिस्सा लौटा दे तो उसके हाथ में है, ये उसका मामला है। लेकिन कोई खातून अगर आजकल के ज़माने में आकर के ये कहे किसी से कि हम निकाह करना चाहते हैं,
یا اپنے ولی سے کہے کہ ہمارا نکاح کروا دیجیے، ہم کوئی مہر نہیں لیں گے، 1 روپیہ نہیں لیں گے مہر. کیا وہ یہ ایسا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟